وقت ہو چکا ہے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کا. پیش خدمت ہیں سر اظہر و چاچا لبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور یہ وقت ہے چاچا لبا کا. اور چاچا لبا حسب عادت ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم جناب. سب کو میری طرف سے وعلیکم السلام. اور آپ کو بھی جناب ٹھیک ٹھاک ہے؟ بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. خوش اچھا چلو جی. بالکل جی. آج کل تو جو مل جائے نا وہ سمجھے غنیمت ہے. آج کل تسی مانگتے بھی تو بہت رہندے ہو نا, اس تو کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا ہے. ہاں لیکن مجھے شعر یاد آ رہا ہے میاں محمد بخش صاحب کا. وہ بھی مانگنے پر ہی ہے؟ نہیں جی نہیں, مانگنے پر نہیں ہے. وہ جس طرح کے آج کل کے حالات جا رہے ہیں, اچھا مطلب کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر. اللہ اکبر. جوں ویلن وچ گنا رو نو کہو ہن رو محمد, ہن روے تے منا. اللہ اکبر. پھر اس کے علاوہ وہ ایک آزاد سی بات ہے, کر کے ظلم عروج تے جان والے ذرا اس گل دا خیال رکھ لویں, جا کے اتلی ہوا چ پاٹ جاندے جنہاں گڈیاں نو کھلی ڈور لبدی. اللہ اکبر. صحیح گل ہے بالکل. اگر صاحب بات یہ ہے کہ معاملہ اتنا اب خراب ہو چکا ہے کہ جو ہمارے ہاتھ سے پتہ نہیں نکلتا جا رہا ہے. مجھے تو یہ ایسی سمجھ کوئی بات نہیں ہے. اچھا لیکن ہے خرابی تو ہے, لیکن بس نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہاں وہ تو مایوسی تو کفر ہے بالکل. لیکن یہ ہے کہ اب ہم زیادہ کام جو ہے نا خود کرنے کی بجائے اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے کام خود کرنے لگتے ہیں. ہاں بس سارا یہ خرابی ہے. بالکل اور ایک جو جملہ آپ کو پتہ ہی ہے, میں اکثر بولتا رہتا ہوں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پوچھنے والا نہیں ہے جی. پوچھنے والا ہے, وہ جب پوچھے گا تو پھر لگ پتا جائے گا. مگر یہ ہے کہ جی میں یہ پرانے زمانے میں, آج کل بھی ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, بعض دیہاتوں میں, مضافاتی علاقوں میں اور دور دراز پہاڑی علاقوں میں بھی وہ ہم کبھی دیکھا کرتے تھے کہ کوئی مریض جو ہے اس کو چار پائی پر 4 بندوں نے اٹھایا. اللہ اکبر. اور وہ میں جاتوں کی ایمبولینس وہی ہوتی تھی نا. اب اس میں کوئی ہوٹر شوٹر تو نہیں ہوتا تھا, پتہ نہیں خود ہی لوگ شور مچاتے جاتے, بچو مریض آ رہا ہے. اب میں اس وقت کبھی ہم بھی دیکھتے تھے کبھی دیہاتوں میں کہ وہ 4 پائی پر مریض کو لٹایا ہوا ہے, وہ بیچارہ جھٹکے بھی لگ رہے, کئی اٹھ کے بھی بیٹھ جاتے, کتنے لے کے جا رہے. کئی لوگوں نے تو اس پہ ایٹم بنائے ہوئے تھے. اب مجھے آگے یاد ہے نا, کئی ایٹم بنائے ہوئے کہ جی وہ میری نانی فوت ہو گئی تو ہم کس طرح اس کو قبرستان لے کے گئے یا اسپتال لے کے گئے. جی جی ہاں وہ تو بات اس طرح کسی کی بیوی فوت ہو گئی تھی نا, تو وہ لے کے جا رہے تھے نا, تو ابھی میرے ویسے ہی کوئی مدہوش تھی, کوئی مکمل فوت نہیں ہوئی تھی, آدھی فوت ہوئی, آدھی پچتی ہے صاحب, باقی تھے اس کے. ٹھیک. وہ اس کو لے کے جا رہے آگے کہ کھمبے سے ٹکرائی تو اٹھ کے بیٹھ گئی, وہ پھر زندہ ہو گئی. وہ دوبارہ پھر وقت گزرا تو پھر واقعی فوت ہو گئی. تو اس کو لے کے جا رہے تھے تو کھمبے تو بچنا. میں کہا یہی ہو سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ اب کھمبے سے بچنا, بھی ذرا ادھر سے ہو کے نکل. ہاں کھمبے تو بچا یار, پھر مصیبت پہ آ جائے گی. اللہ اکبر. اچھا وہ یہ ہے کہ خیر ابھی بھی ہے جو 4 پائی ہم دیکھتے تھے لے کے بیچارے تیزی سے جا رہے, مریض کی حالت پتہ نہیں کتنی خراب ہوتی تھی اس زمانے میں, دیکھیں جی. اور پھر یہ کہ پتہ نہیں کتنی دور تھا اسپتال. اب یہ میں پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, ابھی بھی یہی ابھی بھی ہے. ہاں جی. لیکن آج کے دور میں اظہر صاحب ایسا ہو تو دکھ ہوتا ہے. دکھ یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے. ہم ایٹمی طاقت ہے, ہمارے پاس جہاز بھی ہیں, ہمارے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہے جو ہمارے حکمرانوں کو لے کے پھرتے رہتے ہیں. ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے شہروں میں. لیکن ایک واقعہ ہو جاتا ہے ابھی جو ہوا ہے. اچھا میں تو اشتہار دیکھ رہا تھا جی کہ وہ سڑکیں جو ہیں وہ بن گئی ہیں ساری, اور آپ کا جو گاؤں سے فصل جو ہے وہ شہروں میں پہنچانا اب بڑا دستی کام ہو گیا ہے. تو یہ سڑکیں تو بن گئی ہیں لیکن سڑک کسی اسپتال کے پاس سے نہیں گزرتی ہے. نہیں ادھر سے اسپتال ہوگا تو گزرے گی نا. پہلی بات تو یہ اسپتال ہی کوئی نہیں. اچھا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آپ کے کئی ایسے دیہات ہیں, آپ سروے کر کے دیکھ لیں. ابھی پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں, ادھر چلے جائیں آپ پنجاب کے. یہ جو واقعہ جس کا آپ ذکر کرنا چاہ رہے تھے سیون شریف کا, بھی وہاں بھی سنا کہ اسپتال کافی دور تھا. وہاں پر بھی جناب وہ جو مطلب رپورٹیں ہم نے سنی ہیں لوگوں سے. کبھی گئے ہیں آپ سیون؟ نہیں میں گیا تو نہیں, میں تو نہیں گیا وہاں سے. ویسے کراچی وغیرہ تو گئے ہیں, حیدرآباد, مگر یہ ہے کہ وہاں نہیں اتفاق ہو سکا. اب یہ ہے کہ وہ وہاں سے کوئی 150 میل کے قریب جو ہے وہ اسپتال ہے کوئی. اچھا مجھے پتہ نہیں کیوں یقین نہیں آ رہا
اچھا ہاں کہ مطلب ہمارے 150 میل دور ہسپتال یا کلومیٹر ہسپتال یہ جو حکومت ہے وہ سو رہی ہے، وہاں کے لوگ ووٹ دیتے ہیں، وہاں سیون شریف کے ادھر ادھر لوگ ہوں گے، ایم این اے ایم پی اے ہوں گے، جی جی اور کسی نے ان کو یہ توجہ نہیں دلائی کہ بھئی یہاں ہسپتال جو ہے وہ سیون شریف میں کوئی ڈسٹرکٹ لیول پہ، کوئی قریب ہسپتال تحصیل لیول پہ، سیون شریف اتنا بڑا شہر ہے، اچھا اتنا بڑا میلہ ہر سال وہاں لگتا ہے، چلو یہ تو آج حادثہ ہو گیا، ویسے بھی لوگوں کو چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، جی جی مطلب کیا مطلب لوگ اصل میں حکمرانوں کا قصور نہیں ہے میرے خیال میں، یہ یہ ہم بے حس ہو گئے ہیں۔ ہم بالکل اگر ہمیں کچھ ہو، کوئی غیرت ہو تو ہم کسی کا تو سر جا کے پھوڑیں کہ بھائی ہسپتال بناؤ، کسی کے آگے فریاد کریں، کہیں چیخے چلائیں۔ اصل میں ہم پھر ہم وہیں پہ ووٹ دے گرتے ہیں۔ دیتے میں ہیں، کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا، مطلب یہ سارے ہمارے یہاں بہت مطلب سارے یہ ایسے واقعہ ہو گیا تو اس لیے توجہ اس طرف چلی جاتی ہاں ہے، ادھر نہیں؟ چلی جاتی ہے، ویسے لیکن بھی سندھ کا مسئلہ ماشاءاللہ اللہ معاف کرے جی، جو کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں، اور اچھا مطلب کہ آپ کے پاس یہ بنیادی سہولتیں ہی نہیں آپ دے رہے، آپ کے پاس کروڑوں اربوں کا بجٹ ہوتا ہے، آپ کے پتہ نہیں کتنے آپ اور اپنے کام کون کون سے کر رہے ہیں، آپ کے پاس کہاں کہاں سے پجارو آپ نے اٹھائی ہوئی ہے، اور لیکن آپ کے پاس ہسپتال کوئی نہیں، مریض کی جان نہیں بچا سکتے آپ۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ بات جو ہے وہ درمیان میں یہاں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ میرے عزیز ہیں وہ بیلاروس سے آئے پچھلے دنوں، یہ بیلاروس چاچا جی روس کی ایک ریاست ہے، روس کی، اور کوئی اتنی بہت سمجھو کہ سپر پاور بھی نہیں ہے، چھوٹی سی ریاست ہے، اور اس میں سردی بہت ہوتی ہے، -28 چلا جاتا ہے، یوں سمجھے کہ جو برف جمنا شروع ہوتی ہے وہ تو 0 پہ شروع ہوتی ہے، لیکن وہاں جو ہے -28 ہو جاتا ہے، واہ جی۔ اور وہاں انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں ٹھنڈا پانی، گرم پانی، آپ کی جو ٹیب ہے نا، ٹوٹیاں جو ہیں، اس کے اندر حکومت کی طرف سے آتا ہے۔ اچھا ہاں جی، واہ اب یہ ہمارے ہاں تو خیر پانی ہی نہیں آتا۔ آ گیا جی، اچھا آ گیا تو وہ پیے نا، آپ کو بھی کچھ کھانسی زیادہ ہی ہو رہی ہے آج کل تو جی من لگتا ہے برود چڑھ گیا ہے میرے ہاں، کا۔ تو یہ دیکھیں جو ملک اپنے قوموں کا، اپنے لوگوں کا خیال کرتے ہیں، ان کے گھروں میں ٹھنڈا پانی بھی اور گرم پانی بھی ان کے واش روم میں، غسل خانوں میں حکومت کی کمیٹی سے آتا ہے۔ بالکل وہ مجھے آج کل کے حالات پر ایسے ہی ایک شعر نہیں، اس کو کہنا چاہیے، بس ایسے 2-3 لفظ ہیں جی، کہ نمی جی ہوا مینوں پھوک لگدی، اچھا، ہاں جی، نمی جی ہوا مینوں پھوک لگدی ہے، کوئل دی کوک مینوں ہوک لگدی، اللہ اکبر، ہن تے ونجلی بھی بندوق لگدی۔ آئے آئے رانجے ہو گیا تسی وہ میں کیا بتاؤں، آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، ہمیں نا امید نہیں ہونا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نا امیدی کفر ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہم کئی بار اس بار ذکر کر چکے ہیں ہاں جی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوف میں مبتلا کر دیا، اور کیوں کر دیا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ہر جی، خیر صحیح اور بات شر ہے، کا مالک وہی ہے۔ جی بالکل، کوئی دشمن اگر آئے تو وہ کوئی دشمن علیحدہ طاقت نہیں ہے، کہ اللہ کی طاقت اور ہے اور دشمن کوئی اور ہے اس کے ارادے سے جو، لیکن یہ منہ کس کا کالا ہونا ہے یہ اور بات ہے۔ لیکن یہ کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، ہمارے ہاں انصاف کوئی نہیں ہے، لوگ عدالتوں میں رول رہے ہوتے ہیں، کوئی انصاف نہیں ہے، کسی ادارے میں چلے جائیں کسی کی کوئی سنتا نہیں ہے، ہسپتالوں میں کوئی علاج صحیح نہیں ہے، اس کے علاوہ بے حیائی فحاشی اس قدر ہو چکی ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہے، ہر بندہ بے ایمانی پہ لگا ہوا ہے، ایک ریڑھی والے سے لے کے پتہ نہیں اوپر کہاں تک، یہ کوئی بندے کسی پر اعتماد نہیں، مجھے اپنے آج کل تو مجھے بھائی پہ اعتماد نہیں رہا۔ میں اس بارے میں مان لیتا ہوں آپ کی بات، نا امید ہم نے نہیں ہونا، ٹھیک، لیکن مجھے بتائیں کہ ہم بحثیت قوم کیسے ہو چکے ہیں، آپ بتا دیں مجھے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی اوپر سے جس کوٹیاں ہم کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں جی ادھر کیمرے لگا دو، ادھر پولیس کھڑی کر دو، ادھر یہ کر دو، ادھر دہشت گردوں کو مار دو، نہیں، اس سے نہیں ختم ہوگی، میں لکھ کے دیتا ہوں، اس سے نہیں ختم ہوگی، یہ دہشت گردی ہمارے اندر ہے، ٹھیک، یہ جب تک ہمارے اندر سے ایمان
نہیں واپس آ جاتا, جو ہم اندر سے بد نیتی ہماری ختم نہیں ہو جاتی, ہم اللہ تعالیٰ کی آغوش میں نہیں جب تک جائیں گے ہمیں امن نہیں مل سکتا. صحیح بات. ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب تیر برسائے جا رہے ہوں تو تیر سامنے اگر کوئی کھڑا ہو تو اس کو لگ جاتا ہے, اگر اس کے قدموں میں گر جائے, اس کی آغوش میں آ جائے تو تیر اوپر سے گزر جائیں گے. ٹھیک. یہ ہم سامنے کھڑے ہیں, ہم خود بغاوت کر رہے ہیں, ہم نے یہ ملک کس لیے حاصل کیا تھا اور کیا کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ہم ہر ادارہ برباد کر رہے ہیں, ہمارے ہر رشتہ داروں میں پھوٹ پڑ چکی ہے, بھائی بھائی کا دشمن ہے, جائیدادوں پہ لوگ قبضے کر رہے ہیں. یہ کام ہم نہیں کرتے اور کہتے ہیں دہشت گردوں کو گالیاں دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں امریکہ کو برا بلا کہتے ہیں, ہم انڈیا کو برا بلا کہتے ہیں, ہم یہودیوں کو گالیاں دیتے. اپنے گریبان یہ کیوں نہیں کھولتے؟ ہم اپنے آپ کو کیوں, کہ ہم سے بڑا کوئی یہودی ہے جو اپنے بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے, جو بے ایمانی کرتا ہے, جو بے حیائی پھیلا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں میں ان کو دردناک عذاب دوں گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے. ٹھیک. اب آپ مجھے بتا دیں, ہمارے جتنے بھی چینل ہیں, ہمارا جو کچھ بھی ہے, وہ اچھی باتیں بھی کرتے ہوں گے, میں یہ نہیں, لیکن آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. صحیح بات. کس طرح کا ہم توجہ جو ہے جس طرف ہونی چاہیے ادھر نہیں ہے. اخلاقیات سکھانے پہ ہماری توجہ نہیں ہے. ہماری توجہ جو ہے اور بڑا پیرافرنیلیا, جو سڑکیں بنا لو اور پتہ نہیں کیا کچھ کر لو اور چاند پہ چلے جاؤ, لیکن یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سچ بولنا نہ سکھاؤ, ان کو نماز, قرآن, خدا کی تعلیمات, رسول کی سنت, اس کی طرف توجہ نہیں دلانی ہے. وہ جو کرپشن کرتے ہیں کرتے ہیں, اور گھر میں جب آپ خود جو ہیں وہ رزق حلال نہیں لے کر آئیں گے, اپنے بچوں کو حرام کھلائیں گے, تو ان بچوں میں کیا تربیت آپ دیں گے؟ اظہر صاحب میں کہتا ہوں آج کے دور میں, آج کے اس فتنوں سے بھرے ہوئے دور میں 3 باتیں جس کے اندر ہے, میں اسے ولی اللہ سمجھتا ہوں. وہ اللہ کا ولی, ایک نماز پڑھتا ہو, اچھا اخلاق ہو اور رزق حلال ہو. واہ. یہ 3 چیزیں صرف, اور یہ 3 چیزیں اگر ہم اپنے بچوں کو سکھانا شروع, سب سے پہلے اپنے آپ کو سکھائیں, پھر اپنے بچوں کو سکھائیں, پھر محلے والوں کو سکھائیں, تو میرا خیال میں یہ دنیا جو ہے وہ جنت بن سکتی ہے. بالکل. اور ہمیں جو ہے خام خواہ جو ہے وہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ امریکہ پہ اور انڈیا پہ اور یہودیوں پہ الزام لگا رہے ہیں, کوئی ضرورت نہیں. حالانکہ ہم اپنے دشمن آپ ہی, ہم خود دشمن ہیں. ہم اگر ٹھیک ہو جائیں کسی کا کوئی مطلب, میں ایک واقعہ پھر میں آپ کو سنا دوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے مدینہ شریف, اس وقت آپ غار ثور میں موجود تھے. تو ایک مقام پر ایسا ہوا کہ وہ کفار مگر پیچھے لگے ہوئے تھے, وہ اوپر سے گزر گئے, ان کی نظر نیچے نہیں پڑی. تو بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ان کی نظر ہم پر پڑ جاتی, نیچے اگر وہ دیکھ لیتے تو وہ ہمیں مطلب کہ ان کی نظر پڑ جاتی, اگر وہ نیچے کی طرف دیکھ لیتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب انہیں نیچے دیکھنے دیتا تو وہ دیکھتے نا. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کی آنکھ بھی اپنی آنکھ نہیں ہے. آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, یہ جو کچھ ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے دشمن, ہمیں اللہ تعالیٰ نے خوف میں مبتلا کر دیا, اس لیے کہ ہم ٹھیک نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ قرب قیامت کے وقت اس وقت حرج ہوگا. ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے. تو صحابہ نے فرمایا حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قاتل کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ کس کو قتل کر رہا ہے, اور مقتول کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں مارا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ حرج ہے. یہ چلیں یہاں بریک ایسے ہی ہو رہا ہے. ہاں جی ایسے ہی ہو رہا ہے. جی ایک بریک لیتے ہیں. جی اچھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ. میں ہوں اظہر نیاز اور آپ سن رہے ہیں FM 102.2. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے. واہ, کیا حال ہے جی آپ کا؟ بہت اچھا جی. کچھ فرق پڑا گلے کو؟ ہاں جی, گلا کسی وقت جو ہے نا وہ میرا بیٹھ جاتا ہے, پتہ نہیں میں پر کسی کے حق میں بیٹھ جاتا ہے یا ویسے ہی بیٹھ جاتا ہے, بس ذرا موسم ایسا کبھی ہو جاتا ہے. وہ تو اڑ تپا بھی تو کافی ہے نا ہمارے یہاں. ہاں جی. ہاں جی ماشاء اللہ. وہ اچھا بات وہی ہم کر رہے تھے. ایک اور چیز ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے میرے سمیت
کہ وہ میں نے ایک اور جگہ پڑھا تھا کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اس کا سارا دن اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے. واہ. ہاں جی. اب ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں، میرا خیال ہے کوئی گنتی کے چند بابے ہی ہوں گے مسجدوں میں آج کل صبح صبح تو وہ بھی بیچارے جب پتہ چلتا ہے کہ کار والوں کو کہ بابا جی بوڑھے ہو گئے چلو جی مسجد چلے جاؤ. میں ترکی کے بارے میں کہیں پڑھا کہ وہاں جو صبح کی نماز میں جو نوجوان ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مسجد جاتی ہے، اور وہ اس طرح جاتے ہیں جس طرح آفس جا رہے ہوں. کیا بات ہے. مطلب بالکل تیار ہو کے اپنا میک اپ شیک اپ بال شال بنا کے سوٹ پہن کے ٹائی شائی لگا کے اچھے کپڑے پہن کے. کہتے صبح کی نماز میں جو نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد ہوتی ہے وہ بڑی تیار ہو کے جاتی ہے. میں اور دیکھیں یہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ مسجدوں میں زینت کے ساتھ جاؤ. ہاں جی. آپ اچھے لباس ہے. ہمارے یہاں جیسے چل کے ٹوٹی پھوٹی ٹوپی پہن لیا میں چلے گئے اس طرح مسجدوں میں بھی وہی رکھی ہوتی ہے. ہاں وہی رکھی ہے. بھائی آپ اگر آپ کسی یہاں بڑے افسر کے پاس جا رہے ہو تو بڑے بٹن شٹن بند کر کے یہ وہ سواندا بال شال سیدھے کر کے جاتے ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہو ٹوٹی ٹوپی پا لیں گے. ہاں جی. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں آج ویسے ایک بات مجھے درمیان میں یاد آ گئی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سے اور دوسرے جو بڑا افسر ہے اس میں یہ فرق بھی تو ہے نا. اس بندے وہ جو ہے افسر ہے یہاں کا اس کو تو شوشا پسند ہے اور اللہ کو عاجزی پسند ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے نا. اگر آپ اس کے آگے عاجز ہو کے جاتے ہیں، کوئی بہت ایسا کپڑوں کا خیال بھی نہیں، سر میں بھی اگر دھول مٹی ہے، ٹوپی بھی چلو کوئی بات نہیں جائے، اس کو تو عاجزی پسند ہے. بالکل عاجزی تو بالکل اس کو پسند ہے، عاجزی مزاج کی ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ زینت کے ساتھ آؤ اچھے بن کے آؤ، منہ ہاتھ دھو کے جانا چاہیے. تو بیمار سمجھ گیا ویسے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد کر لے کہ بھائی میں نہیں اتنا آپ کے اندر میں وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں فقیر بن کے اس سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ کیا بات. وہی بادشاہ. میں تو آج کل کے جھوٹے بادشاہ جو بنے ہوئے ہیں جنہوں ساری دنیا کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. ہاں جی. میں ایک پڑھتا تھا کہ ایک جگہ پہ کہ وقت جب آئے گا جب سب کو موت آ جائے گی، یعنی کہ تمام انسان، جنات، فرشتے، اور آخری جو 4 فرشتے ہیں وہ بھی، آخر میں اسرائیل رہ جائے گا. اچھا. تو یعنی ابراہیل علیہ السلام بھی، میکائیل بھی، اسرائیل بھی، ایک دفعہ سب کو موت آنی ہے. اچھا. تو آخر میں اسرائیل رہ جائے گا. اسرائیل سے اللہ پوچھے گا بتا کون رہے گا. تو اسرائیل کہیں گے یا اللہ ایک تو ہے اب ایک میں ہوں. تو اللہ تو حی القیوم ہے. تو پھر اسرائیل کے بس پھر اب تو ہے، تو بھی مر جا. تو وہ بھی مر جائے گا، پھر اکیلا بادشاہ ہوگا. پھر کہ آج میں ہوں بادشاہ. کون ہے بادشاہ ہے سامنے آج کوئی اگر ہے؟ اکیلا وہی بادشاہ ہے اور آج بھی وہی بادشاہ ہے. اس کی بادشاہی کو تسلیم کرنے کا انعام تو ہے کہ ہم نے جو شخصیت پرستی کا شکار ہو چکے، ہم سمجھتے بت پرستی صرف مٹی کے بتوں کا نام ہے. آج اگر یہ ہمارے حالات ہوئے ہیں، کوئی کام نہ بھی کرے، کچھ بھی نہ کرے، کوئی اسپتال نہ بنائے، پھر بھی ہم انہیں کو ووٹ دیں گے. کوئی بھی نمائندہ کسی جگہ بھائی میں کسی خاص پارٹی کا نام نہیں. صاحب کا یہی حال ہے نا. اصل میں تو تربیت اپنی ہونی چاہیے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے. ہاں جی. تو ہمارے من میں جو ہے نا وہ اللہ نہیں بس رہا. چھوٹے چھوٹے یہ جھوٹے بادشاہ بس رہے، جھوٹے خدا جو جھوٹے خدا بت بنائے ہوئے ہم نے، جو ہم نے بسائے ہوئے. کوئی بڑھیاں تھلے لگے نہیں، کوئی کدھر خدا اس رسم و رواج کے نیچے مرے ہوئے. کوئی ان نمائندوں کے جو بیٹھے ہوئے اسمبلیوں میں پتہ نہیں کتنے کتنے مراعات لے رہے ہیں، وہ لیتے رہے جی. ہاں جی. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ہمارے لوگ جو ہیں، یہ جب وقت آتا ہے بھائی دیکھو اس بندے نے معاف کرنا بھائی ذرا، اس بندے نے اگر کوئی کام نہیں کیا، اس نے آپ کے علاقے میں آپ کے گاؤں میں کوئی اسپتال نہیں بنایا، اور کیوں اس کو ووٹ دیتے ہو؟ ٹھیک. جوتے مارو اس کو. میں یہ کہتا ہوں آپ کے جوتے نہ بھی مارو، ووٹ تو نہ دو. ووٹ نہ دو. چلو بالکل نہیں جی، آپ کا حق بنتا ہے. میں تو اتنا غصے میں آ چکا ہوں، میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ غصہ نکالیں گے نا، یہ جو ابھی الیکشن آ رہے ہیں آگے. نہیں مجھے نکالنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر جا کر برادریزم آ جاتا ہے. نہیں جی ہم نے جو چودھری نے چودھری کو ووٹ دینا ہے جی، موچی نے موچی کو، اور چودھری کے کہنے پہ بھی ووٹ دینا ہے. ہاں اس کے کہنے پہ. مزاروں نے، ٹھیکیداروں نے، اس کے نوکروں نے، دوسروں نے، سب نے جو ہے، اور چودھری صاحب نے کہا ہے جی ووٹ ادھر ہی دے. بالکل. تو
बात वही आ ਕਰ ਲਓ जाती है। ਕੋਟੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ हाँ, ਖੈਰ कोटे कई सारे मुल्क का भरी जा रहे हैं। तो आपका तो गला खराब है, कोई नहीं है, थोड़ा गर्म पानी है, हाँ, गर्म पानी कई ਦਾ यही है। आजकल ये अब पता ही नहीं लगता कि बोतल च शहद है की है। ना जी ना, पता गरीबां ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी। ਨਲਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਖਾਈ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। हाँ। हाँ जी। अल्लाह तो मसला तो ये है कि हमने झूठे बनाए हुए जो खुदा बनाए हुए इनके बुत तोड़े, और आप देखें अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसका अपने मन में बसाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करें अपने दिल में, उनके जो बताए हुए तरीके। अच्छा, लोग उन जब हम बात कोई करते हैं तो वो समझते हैं शायद हमें मौलवी बनाया जा रहा है। वो भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने का ये मतलब नहीं है कि आप कोई ज़रूर मस्जिद के ये इमाम ही पिछले बनेंगे। दिनों मैंने भी पढ़ा अखबारात में भी कि वो जब इस्लामाबाद में ये वैलेंटाइन डे जो मनाते हैं नौजवान, उस पर पाबंदी लगा दी एक जज ने, तो बड़ा गुस्सा दिखाया लोगों ने। बड़ा जी, मैं बस देखे ना, अब हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। हाँ जी, ये दो तरह के लोगों ने नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैं आपको बताऊँ इस्लाम को, एक जो इस्लाम में इंतहा पसंद है बहुत ज़्यादा, जो उसकी समझ नहीं रखते, एक दीन की समझ है वो नहीं है उनके पास। ये अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत जो है अल्लाह उससे महरूम है। अब जैसे मतलब कि दूसरे वो हैं जो दूसरी तरफ है, यानी दूसरी तरफ हैं जो बिल्कुल ही दीन से नाबल्द हैं, जो बिल्कुल ही गुमराह हो चुके हैं, जो इसको एक मजाक समझते हैं। अल्लाह की बात करें तो कहते हैं ये तो मौलवी हो गया जी, ये तो पुराने लोग हैं, ये तरक्की याफ्ता है ही नहीं है। उन्होंने तरक्की इसको समझ लिया है कि उन्होंने बेहयाई को तरक्की समझ लिया है कि आप किसी की बहन बेटी को लेके किसी पार्क में बैठ जाओ, आप तरक्की याफ्ता हो। इन चीज़ों से अब अगर हम नकल कर रहे हैं यूरोप की या किसी उन अंग्रेज़ों की, तो उन्होंने इन बातों से तरक्की नहीं की है। इनकी वजह से उनके ऊपर जवाल आया, बल्कि उनका निज़ाम, घरेलू निज़ाम बर्बाद हो गया। वो तरक्की की उन्होंने अपनी सच्चाई की वजह से, मेहनत की वजह से। वो हम चीज़ें उनकी नहीं अपनाते। चलो आप छोड़ दे, फ़र्ज करें आप दीन को नहीं चलना चाहते, मैं वैसे ये नहीं कह रहा, लेकिन फ़र्ज करें आपको वही पसंद है, अंग्रेज़ पसंद है आपको, आप उनकी नकल करना चाहते हैं, आप उनकी नकल में वैलेंटाइन डे का डैन डे वो मनाना चाहते हैं, तो आप उनकी नकल में सच क्यों नहीं बोलते? आप उनकी नकल में सड़क क्रॉस करते हुए ट्रैफिक का ख्याल क्यों नहीं करते? ठीक, आप जो इस तरह की चीज़ें वो आपको उसमें तरक्की नज़र आती है। मुझे नहीं समझ आती कि जी ये बेहयाई में कौन सी तरक्की है, या जिन आज से बहुत से पहले मैंने सुना हुआ मुसलमानों ने बड़े बड़े हमारे हुक्मा गुजरे हैं, बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, बड़े बड़े जनाब के ऐसे लोग साइंसदान भी गुजरे हैं, रियाजी दान गुजरे हैं, ऐसे उन्होंने क्या बेहयाई की वजह से तरक्की की थी? वो आज हमारी किताबें तो सारी वो ले गए थे पकड़ के, जितना हमारी लाइब्रेरियाँ थी। हमारे यहाँ तो हमारा जो असलाफ थे उनके पास इल्म था जो अब नहीं रहा, वो ले गए सब वो लोग, हमारी सारी अच्छी बातें वो ले गए और बुरी हमें दे दी। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक खातून है जो कि मतलब कि बड़ी वो वकील है, वो उसके बावजूद वो ज़्यादा कोई मॉडर्न है, आसमा जहांगीर साहबा है जी, वो उस जज की मजम्मत कर रही है। मैं उस जज साहब को सलूट पेश करता हूं। जुमला कहा कि जी ये तो खतीब होना चाहिए। अच्छा, जज को वाकई एक मुफ्ती होना चाहिए, इसको खतीब पुराने ज़माने में इसको इस्लामी निज़ाम का इल्म होना चाहिए, इस्लामी अखलाकियात का इल्म, ये तो मेरे ख्याल में उसने ठीक ही बात की है उसने। हाँ बिल्कुल, बल्कि ऐसा होना एक चाहिए। जज जो है उसे इस्लाम की अखलाकियात का, इस्लाम के असूलों का, इस्लामिक ला का उसको पता होना चाहिए। नहीं, मैं मुझे देखें जी, उसको तो बिल्कुल आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, उसका तो बड़ा बहुत ज़्यादा नॉलेज दीन का, कुरान और सुन्नत का। और मुफ्ती जिसे हम कहते हैं, जाजी को कहते हैं और किसको? जी जी बिल्कुल, कि उसको ला का पता होता है। बात इसने ठीक किया, लेकिन उसने तो तंज की है ना। अच्छा, तंज की। उसके नज़दीक तो ये है कि जो भी ऐसी बंदा बात करे, ऐसी कोई डैन डे जो है, डैन डे जो है, ये डैन डे ही है, हाँ जी, उसके ऊपर जो उसकी मजम्मत नहीं करता है या जो उसको कह रहे हैं, जिसने असूल बना दिया है वो तो मौलवी लगता है कोई। हाँ, मॉडर्न नहीं है ना। बिल्कुल।
اب مجھے نہیں سمجھ وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی بیٹی بیٹھی ہو آپ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، آپ اپنی بیٹیوں کو برداشت کریں گے کہ ان کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو کوئی اور اس کے بعد ان کو ورگلائے اور وہ جناب اس طرح کا جو بے حیائی پھیلے معاشرے میں؟ اس کے یہ خاندانی نظام، ہم شکر ہے خدا کا، اللہ کی ذات کا کہ ابھی ہمارے اندر بہت سی خرابی ہے، مان لیا ہم اعتراف کر رہے ہیں، لیکن ابھی خاندانی نظام ہے. ٹھیک، ابھی ہمیں پتہ ہے ہمارا ماما کیڑا ہے، چاچا، بابا، تایا، ماسی، پھوپھی اور یہ سارے رشتے نکاح کی برکت سے قائم ہیں. صحیح بات. یہ سارے تعلقات جو ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور ہم نے تمہارے کچھ باپ دادا کے سلسلے بنا دیے اور کچھ سسرالی سلسلے بنا دیے. واہ. قرآن میں آتا ہے جی جی. ہم نے اس طرح لوگوں کو جوڑ دیا ایک دوسرے سے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ جوڑتا ہے تو جوڑنے والوں کو پسند کرتا ہے. نکاح کی برکتیں ہیں یہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میرے سمیت، میں بھی گناہ گار ہوں، میرے سمیت ہمیں توفیق دے کہ اللہ سب کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے. آمین. ہم لوگ وہ نہیں ہیں، ہماری اپنی روایات ہیں، ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ہمارا اپنا ایک دین ہمیں کچھ بتاتا ہے. خدا کا واسطہ ہے ہاتھ باندھ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے جو دیکھ بھی رہے ہو کہ یہ چیزیں چھوڑ دو. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جب دھماکے ہو رہے ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، بچے وہاں پہ چیچڑے اڑ رہے ہیں، لوگوں کی بوٹیاں اڑ رہی ہیں، یہ کون کس طرح ہو رہا ہے؟ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں خوف میں مبتلا کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں یہ سب خرابیاں آ چکی ہیں. ہاں جی، چلیں یہاں بریک لیتے ہیں. لیتے ہیں. ہاں، آپ ذرا چائے پی لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بڑی اچھی دعا کرتے ہیں جی آپ یہ، ماشاء اللہ. جزاک. ہاں جی، ویسے حضرت صاحب موسم بھی بدل رہا ہے آہستہ آہستہ. ہاں جی، ہاں جی، موسم تو بدل رہا ہے کچھ. ہاں اب اس میں بڑا خیال کرنا چاہیے. بیماریاں جو ہیں ایسے ہی پکڑ لیتی ہیں رستے میں جاتے ہی. اچھا، ہاں جی. میں راستے میں تو نہ آپ جیسے بزرگوں کو تو پھر اور بھی خیال کرنا چاہیے. ہاں جی، میں بزرگ بنائی جاؤ. اچھا، یہ جو بات کو ہم فیس بک پہ دے دیتے ہیں نا لائیو، اس کا ایک بڑا نقصان ہوا. ہاں جی، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو سب چاچا لبا جو ہے وہ بوڑھا ہوگا، یہ تو اظہر صاحب بوڑھے ہیں. اور نہیں جی، بات سمجھ لو کچھ نہیں ہے، ہمیں 2 گھنٹے کا فرق ہے. 2 گھنٹے. بالکل بالکل. وہ پچھلے دنوں جناب یہ ہوا ہے کہ وہ ہڑتال کی ہوئی تھی انہوں نے، جو دوائیاں بیچتے ہیں، دوائیاں بیچنے والے بھی اور بنانے والے بھی، بنانے والے دونوں کو کچھ بیماری تھی. بیماریاں دونوں. اس کا ایک فائدہ ہوا ہے. ہاں جی، بڑے مریض صحت یاب ہو گئے. اچھا. ہاں، ان کو جعلی دوائی نہیں ملی. اچھا. یار یہ بڑا اچھا ہوا جی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر ایک چیز میں حکمت ہوتی ہے. ہاں جی. آپ دیکھیں نا انہوں نے، اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں جعلی دوائیاں بنانے کی اجازت دی جائے، اور اگر ہم جعلی نہ بھی بنائیں تو گھٹیا بنانے کی تو اجازت دیں نا کم سے کم. مطلب جو 2 نمبر ہوتی ہیں یا جو اب جیسے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوتی، کم از کم وہ بنانے کی تو اجازت دیں. وہ بالکل جی، کم از کم دیکھیں جی، ہم اگر خود گھٹیا ہو چکے ہیں تو گھٹیا دوائیاں بنانے کی اجازت. اس طرح میڈیکل سٹور والے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم AC لگاؤ نہ لگاؤ، ہمیں اجازت دی جائے، بس ہمارا جو ہے میڈیکل سٹور ہونا چاہیے. بالکل. ایک بات اور بھی انہوں نے کہا کہ کئی لوگوں کے پاس کوئی لائسنس ہی نہیں ہے، کوئی دوائی کا کورس کیا ہوا ہے یا نہیں کیا، کچھ دوائیوں کا اس کو علم ہے یا نہیں، ایسے ہی کھڑا ہوتا ہے، غلط دوائی دیکھیں کسی کو دے دے. ہاں. اچھا، دنیا بھر میں جو فارمیسسٹ ہوتے ہیں نا، جو کہ فارمیسی میں ڈگری ہوتی ہے، وہ میڈیکل سٹور کھولتے ہیں. بالکل جی. اچھا، ہمارے ہاں جو کبھی اسکول نہیں گیا ہوتا وہ میڈیکل سٹور کھولتا ہے. ہاں بالکل بالکل جی. ہمارے یہاں تو جناب وہ، اب میں باہر وہ انگلینڈ کا سن رہا تھا کہ وہاں پر جو ہے نا یہ اتنا احتیاط کی جاتی ہے کہ وہاں مریض دوائی کھانے سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا ڈاکٹر دوائی دینے سے ڈرتا ہے. میرے کو مر نہ جائے. ذمہ داری ہے نا جی، ایک ذمہ داری ہے. بالکل. اچھا، وہاں پہ مطلب وہ بتاتے ہیں کہ وہ پیراسیٹامول پہ لگائی رکھتے ہیں. ہاں، اسپرین شروع میں ہمارے یہاں تو ٹھیکے ٹھوک دے 2 5 6 ٹھیکے. ہاں جی، جب تک مریض چیخا نہ مارے انہیں تسلی نہیں ہوتی. اور اس کے حساب سے پھر وہ فیس بھی ان کی ہوتی ہے. ہاں جی. اس کے حساب سے پھر دوائیاں دے پھکے نے جناب میں جامنو رلائے ہوتے ہیں پورے 5 5 6 6 گولیاں.
وہ اور ہی کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اتنی اچھا دوائی پھر یہ تو ملے ہوتے ہیں جی ڈاکٹروں کے ساتھ اور ڈاکٹر ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہاں ہے نا, کہتے ہیں جی آپ جو ہے نا یہ کھانسی کا شربت آپ بھی خیال کیجئے گا, یہ کھانسی تبھی ٹھیک ہوگی اگر شربت آپ نہیں پئیں گے تو. میں نے لگا کھانسی دا کاٹ پھانسی دا زیادہ. ہاں وہ شربت ہزاروں کی تعداد میں برانڈ ہیں شربتوں کے جو اپروو ہیں. اچھا ہاں جی ہے نا لوگ, اور وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹروں کو جی آپ یہ کھانسی کا شربت لکھتے رہیں, بس یہ اگر آپ اتنے کی دوائی ہماری بھیج دیں گے تو شام کو اے سی آپ کے گھر میں آ جائے گا, اور اگر اتنے کا شربت بھیج دیں گے ہم آپ کو گاڑی دے دیں گے. اور اگر اتنے کا مطلب, اور یہ جو کمیشن دیا جاتا ہے نا, رشوت ہی کہہ رہے ہیں, کمیشن کہہ رہے ہیں, کچھ بھی کہہ لیں, یہ لاکھوں روپے میں ڈاکٹروں کو دیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے, بہت بڑا مافیا ہے یہ. اور کئی ایسے ڈاکٹر ہیں جو پرائیویٹ کلینک چلا رہے ہیں, انہوں نے اندر ہی میڈیکل سٹور کھولے ہوئے اپنے اپنے ہی کھولے ہوئے اندر, وہیں پہ. اچھا وہ اپنی دوائی اب کہیں دیتے ہی نہیں ہیں. ہاں پہلے تو ہوتا نا. اچھا چلو اپنے بھی کھولیں, دوائی تو صحیح دیں, وہ تو وہ دوائی دیتے ہیں جس پر ان کو پرافٹ زیادہ ہو, جو پیچھے آگے ڈیل کی ہوئی ہو, بس ڈاکٹر نے اس کے کہنے پہ لکھے جانی ہے دوائی, اور شام تک کہنا کہ یار اچھا دیکھو آج میں نے 100 بوتلیں بیچ دی ہیں, شام کو چل کے حساب کتاب کرو. یہ بھی صاحب وہی ہو گیا نا جو عام چیزوں والا ہے. ہاں جی ہاں جی, جس طرح مطلب انسانوں کو بھی انہوں نے اس طرح کی چیز کو جانور ہی سمجھا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ دوائی ہمارے ہاں ایک اتنی بڑی خطرناک بات ہے کہ جان بچانے والی چیز موت کا سبب بن رہی ہے, اور اگر اس کو روکا جاتا ہے کہ بھائی اس طرح نہ کرو, ہڑتالیں کر دیتی. ایک یہاں ہر بندے کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کوئی چیز بھی اگر کوئی کسی کو پکڑنے لگتا ہے وہ ہڑتال کر دے گا. اچھا ہاں, اس ہڑتال پہ بھی مجھے درمیان میں ایک بات یاد آ گئی, معافی چاہتا ہوں آپ کی بات میں دوبارہ سنتا ہوں. جی کہ ہم روتے ہیں جی ٹیکس نہیں دیتے, ٹیکس نہیں دیتے. ڈاکٹر بالکل ٹیکس نہیں دیتا, وہ وہیں ٹیکس دیتا ہے جہاں اس کی نوکری لگی ہوئی ہے. جو شام کو پرائیویٹ کلینک میں بیٹھتا ہے, میں ایک جگہ ایک ڈاکٹر سے ملنے گیا, کوئی 10 دنوں کا تو ٹائم ملا مجھے پہلے. اچھا گیا, لائن لگی ہوئی, 2500 روپے اس نے مجھ سے لیے. 15 منٹ جو ہے اس نے جو ہے وہ مجھے دیکھا, بمشکل 15 منٹ بھی ایسے ہی کہہ رہا ہوں, کیونکہ اس کے پاس کوئی تھا, ایسے ہی لٹا لیا, کوئی سینے کو دیکھ لیا, کبھی گلے کو دیکھ لیا, پھر وہ ٹوٹی لگا لی, پھر کچھ اور کر لیا, پھر آنے کر کے کہنے لگا جی بس یہ جو ہے نا دوائی جو ہے وہ شوگر کی دوائی دینی تھی, اس نے شوگر اسپیشلسٹ تھا. اور اس کے بعد دوائی اس نے لکھ کے دے دی کہ یہ آپ لے لیا کریں, آدھی گولی جی صبح شام. اچھا اب وہ نہ اس نے کوئی مجھے رسید دی پیسوں کی, نہ کوئی اور کچھ اس پہ دیا, اور اس کے بعد جناب وہ, اور صاف ظاہر ہے جو رسید نہیں دے رہا وہ کہیں ٹیکس بھی نہیں دے رہا. نہ جی نہ کچھ نہیں, جب بازار رسید ہوگی تو اور وہ جو ہے اس کی کم از کم ایک دن کی جو انکم ہوگی وہ 2-2.5 لاکھ روپے ہوگی ایک دن کی. مہینے کا حساب لگا لیں اور پھر سال کا حساب لگا لیں, اور ٹیکس اس بندے کا پوچھ لیں, صرف اتنا ہی پوچھ لیں کہ بھائی تمہارا ٹیکس کتنا دیتے ہو, یہ جو ادھر بیٹھتے ہو ہے نا وہ نہیں دیتا ٹیکس. اور آج اگر ٹیکس لگا دینا اگلے دن ہڑتال, وہی وہ ہڑتال سے کہ کچھ بھی کر لیں گے آپ کو. اچھا اس طرح 3-4 شعبے ایسے ہیں جو کروڑوں کی انکم ہے, جن کی مہینے کی کروڑوں کی انکم ہے, لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے. اور یہ جو ہمارے ڈار صاحب ہیں یہ کسی اور ڈار میں ہیں. اگر یہ ان لوگوں کو لے کے آئے ٹیکس میں تو میرے خیال میں کافی سارا مسئلہ حل ہو جائے. یہ غریب آدمی کو بھائی جو سرکاری ملازم ہے, ادھر پرائیویٹ جو ملازم ہے یونیورسٹیوں, ان کو تو پکڑ لیں گے کہ ٹیکس پکڑ دے, یہ ٹیکس دو, یہ ٹیکس دو, کیا نہ ہے کیا نہ چھوڑے گی. ہاں جی لیکن جو لوگ یہ ہیں سمجھو وکیل ہیں, میں ایسے وکیلوں کو جانتا ہوں, ہمارے دوست ہیں جن کے منشیوں کے پاس ڈیٹ ہی نہیں ہے کہ ان کی جو ڈائری ہوتی ہے وہ اوپر سے لے کر نیچے تک روز پیشیوں سے بھری ہوتی ہے. اور وہ 20-20 25-25 روز پیشیاں, اس میں سے 2-3 اس نے کہنا جی چلو آج لے لیتے ہیں, باقی پھر پیشی لے لو. اب وہ کروڑوں روپے کی انکم ہے ان کی. کسی وکیل سے پوچھیں کتنا ٹیکس دیتا ہے, نہیں دیتا کوئی سوال. اور اگر آپ بات کریں گے وہ ہڑتال کر دے گا, ماریں گے پکڑ کے آپ تو. آج تو بدماش ہو, اللہ معاف کرے, قانون کی مار عدالت کے سامنے نہ لنگنا ہوں شام کو پروگرام کر میں لنگا میں ہیلمٹ پا کے لنگا. اچھا پھر ڈاکٹر کیا کرتے ہیں, وہ غریبوں کو پرہیز بتائیں گے. ہاں جی کس چیز کی؟ بھائی تو روٹی نہیں کھانی, وہ غریب چکی پرہیز سے بیچارہ چل رہے, اس کے پاس ہے پرہیز تو کہتے علاج سے بہتر ہے بہتر, لیکن اس کو وہ کھاتا کیا ہے, وہ تو نہ کھانے سے بیمار ہے.
اس کو کھلاؤ، اس کو کھا، غریب بھوک سے مرتا ہے، امیر بدہضمی سے کھا مرتا کھا کے مر جائیں جی۔ ہاں اب بات یہ ہے نا کہ اس کو مطلب پھر ایسی بتا دیں گے، کئی خوراکیں ایسی بتا دیتے ہیں، دوائیاں تو آپ میں اللہ کی پناہ ہے آج کل جس پرائیویٹ کلینک پہ بیچارہ کوئی چلا جائے لٹ جاتے ہیں، اس کو پھر ایسے ٹیسٹ کراؤ جی، فلانا ٹیسٹ کراؤ، میں آگے میٹرک کا وہ ٹیسٹ بھی ملے ہوئے ہیں، ہاں، سارے لیبارٹریوں والے اور ڈاکٹر ملے بالکل، ہوئے ہیں، بالکل۔ ان سے کمیشن جاتا جی، ہے، جی۔ وہ خاص بھیجیں گے فلاں لیبارٹری ہی کے ٹیسٹ اچھے ہیں، بل نام لکھ دیں ہاں اوپر، جی، وہاں سے جا کے کرائیں۔ مجھے بھی لکھ کے دیا اس نے، اچھا، ہاں کہتا جی آپ فلانی لیبارٹری میں جانا ہے، ہاں جی، میں کہا منوج نے لمحہ پا لینا تھے، اچھا پھر 10 ٹیسٹ اور نکال لیں گے تاکہ آپ کا جو ہے وہ 1000-2000 روپے کا بل بن جائے، ہاں ہے نا، اور وہ جو ہے جا کے اور ان کا کمیشن ہوتا ہے اس میں، کمیشن ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہ تو جی یہ سب دیکھیں وہ خرابیاں ہیں، یہ سب چیزیں ہیں کہ ہم اور بحثیت پھر ہم قوم، اس کو خرابی سمجھتے نہیں چاچا جی، مسئلہ یہ ہے کہ ہے نا، بالکل کہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ خرابیاں جیسے آپ کے نزدیک خرابیاں ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ کہتے ہیں خرابیاں تھوڑی ہیں، یہ تو بزنس ہے، ہاں بالکل، یہ ہے نا، تو میری بزنس ہے۔ کنسلٹنسی ہے، میرا جو ہے وہ فلاں ہے، مطلب ہمیں اس لیے تو نہیں، ہم یہاں بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے، جب کبھی انٹرویو کرتے ہیں نا بچوں کا، جی جی، تو وہ کہتے ہیں انسانیت کی خدمت، انسانیت کی خدمت، بڑی جو ہی خدمت، میڈیکل کالج میں داخلہ مل جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے یہ 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ہم پہ جو خرچ کر رہے ہیں سال کا، ہاں جی، اب تو کوئی لڑکا کہتا ہے نا میں بڑا کیا بن گیا جی ڈاکٹر بنوں، میں تو کاٹھی ڈاکٹر بنے تو مریض ہی بنے گا، جس قسم کے حالات آ رہے ہیں، غریب آدمی نے کیا بننا ہے؟ ہاں۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر بننا کون سا آسان ہے، بڑا پتہ نہیں کتنے لاکھ لگا کے پھر اتنے اچھا اکٹھے چلو کرتا ہے۔ پھر ہمارے وہ جو ڈاکٹر بن گیا اس کے اندر وہ پیسے پورے کرنے کی حوث نہیں ختم ہوتی، وہ تو کبھی نہیں ہو سکتی، وہ بات کہتا ہے وہیں پہ میرے آ باپ جاتی نے ہے۔ 50 لاکھ روپیہ جو مجھے ڈاکٹر بنانے پہ لگایا ہے، پہلے تو میں پہلے وہ پورا کروں گا نا، وہ بھی یہی سوچتا ہے، اس کے بعد وہ چھری تیز کر لیتا ہے۔ لیتے ہمارے امیدوار جو ہیں یہ بھی یہی سوچتے ہیں، اور میں لاکھاں روپے لا کے جیتیا ہوں تو میں وہ کٹھے نہیں کر رہی، وہ ادھر بھی یہی حال ہے۔ صحیح میں نے بتانا ہر طرف پورا بس اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے اس قوم کو ہمارے سمیت سب کو ہدایت تو دے۔ بس آخر میں کوئی دعا کریں، ٹائم بھی تھوڑا دعا رہ گیا، یہی ہے جی، بس دعا یہی ہے کہ جی میں تو آپ یہی کا کہتا ٹائم بھی ہوں، تھوڑا رہ گیا، میرا بھی تھوڑا رہ گیا، زیادہ لنگی سے رہ تھوڑی گئی ہے، اللہ تو خیال کریں کہ وہ موت سر پہ کھڑی ہے، اس کو محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، بے شک اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سبحان اللہ، سبحان، لیکن اس کے غضب کو دعوت نہ دو، بس اس کی رحمت کے امیدوار رہیں، اور یہ کہ اچھے کسی کو تنگ نہ کرو، کسی سے بے ایمانی نہ کریں، اپنی نیتوں کو صاف کر لیں، یہ وہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، یہ دیکھ لیں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جن کو اللہ اکبر، بشارتے ہیں سب وہ محبوب ہیں سب، سبحان اللہ، سبحان وہ فرما رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ بے اللہ، نیاز ہے، بے نیاز۔ تو سب اللہ تعالیٰ ہم سب کو جی ہدایت دے، بس یہی کہہ سکتے بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، خوش رہیں، جی، اپنے علاوہ دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ دوسروں کا بھی خیال رکھیں، میں وہی بالکل دوسروں کا بھی خیال اللہ رکھیں۔ حافظ، اللہ حافظ جی، پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔